میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ملک اگر آج قائم ہے، آج بچا ہوا ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے، ورنہ دوستوں نے بھی اور دشمنوں نے بھی اسے تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اگر یہ ملک بچا ہے اللہ کی مدد سے اور آپ کے ملک کے سائنسدانوں کی بدولت، آپ کے ملک کے سائنسدانوں کی بدولت، اور یہ سائنسدان اگر محنت نہ کرتے تو آج آپ کے پاس ایٹم نہ ہوتا، آج آپ نیوکلیئر پاور نہ ہوتے، آج آپ کا دشمن آپ پہ غالب آ چکا ہوتا۔ اور یہ جو 28 مئی کے دھماکے ہیں، سب کا اپنا اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میری لائکنگ ڈس لائکنگز اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن میں بالکل اب وہ لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں غیر جانبدار ہو کے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ 28 مئی کا دن جسے ہم یوم تکبیر کے طور پہ مناتے ہیں، میرے نزدیک اگر 28 مئی کا صحرا کسی کے سر جاتا ہے تو وہ پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جن کے سر جاتا ہے۔ اور ہمیں یوم تکبیر کو کوئی سیاسی جلوس نکالنے کی بجائے، کوئی سیاسی جلسہ کرنے کی بجائے، خدا کرے کہ ہماری قوم کو یہ شعور آئے، یہ عقل آئے کہ ہم سیاسی جلسے کرنے کی بجائے 28 مئی کو سائنس پہ سمپوزیم کریں، سائنس پہ سیمینار کریں، سائنس پہ ورکشاپس کریں، اور اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ یہ 28 مئی ان سائنسدانوں کی بدولت ہے۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، سیاستدانوں کا ہوگا اپنا کردار، میں اسے ڈینائی نہیں کرتا، کسی کا کریڈٹ ہے اسے ضرور ملنا چاہیے، لیکن یہ اصل کریڈٹ اللہ کی مدد اور نصرت کا ہے اور ان سائنسدانوں کا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ ہمارے لیے بہترین ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، علم حاصل کرنے کے مواقع دیے، آپ ان کو صحیح سمت میں استعمال کریں، آپ تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ وہ جو سائنسدان تھے وہ عام ماؤں کی گودوں میں پیدا ہوئے، وہ عام بچے تھے، عام لوگ تھے، لیکن صرف خواب بڑا تھا، علم کا استعمال بڑا تھا۔ خواب بڑا ہو اور علم کا استعمال چھوٹا ہو تو وہ چیزیں مس میچ کرتی ہیں۔ خواب بھی بڑا ہو اور علم کا استعمال بھی بڑا ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے ملک کے ان نیوکلیئر سائنٹسٹس کا اس قوم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ مجھے جتنی محبت سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے ہے جس نے القدس کو چھڑوایا، مجھے جتنی محبت سلطان محمد فاتح کے لشکر سے ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، مجھے جتنی محبت سلطان ٹیپو شہید کے لشکر سے ہے جو انگریز کی فوج کے سامنے حریت کی چٹان بن کے ڈٹ گیا، مجھے اتنی ہی محبت اپنے ان سائنسدانوں سے ہے، اپنے نیوکلیئر پروگرام کے ایک ادنا سے ادنا کارکن سے اتنی محبت ہے جس کی بدولت آج پاکستان محفوظ ہے، جس کی بدولت آج دشمن آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ دشمن کو یہ ہمت نہیں کہ آپ کی نظر میں نظر ڈال سکے، اس لیے وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ تو میں تو اسے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تشبیہ دیتا ہوں سورہ ہود کی آیت نمبر 38 سے، جہاں نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اہل ہدایت کو بچانے کے لیے کس طرح کشتی تیار کرو۔ مجھے تو وہی منظر نظر یاد آتا ہے، لیکن اس میں چھوٹی سی ایک کیا اسے کہتے ہیں کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں خود ایک مذہبی گھرانے سے ہوں، مذہبی ماحول کو جانتا ہوں، بچپن سے علماء کی پاپوش برداری کرتے آئے ہیں، ان کے جوتوں میں بیٹھتے آئے ہیں، ان کے قدم صاف کرتے آئے ہیں، لیکن جب سیاستدان اور وائز سٹیج پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے آپ کی داد لینا، عوام کی داد لینا۔ اور عوام کی داد لینے کے لیے وہ ایسی گفتگو اور ایسے جذباتی چٹکلے چھوڑتے ہیں جن کا میرے نزدیک اگر عقلی تجزیہ کیا جائے تو ان باتوں سے اجتناب لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ماحول کو گرمانے کے لیے، آپ سے عوام سے داد وصول کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ ہم نے ایٹم بم
نمائش کے لیے نہیں رکھے، ہم ایٹم بم چلا دیں گے۔ میں ایٹم بم کو، نیوکلیر پروگرام کو قرآن مجید سے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی اس بصیرت کے تسلسل میں دیکھتا ہوں کہ یہ اہل ہدایت کے بچاؤ کے لیے بنا ہم نے یہاں پہ، ورنہ اس ملک کو دشمن تباہ کر دیتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ ہم اپنا نیوکلیر چلا دیں گے اور بم چلا دیں گے۔ آپ کو نیوکلیر بم چلنے کا مطلب پتہ ہے؟ میں ریاست جونہ گڑھ کا دیوان ہوں، اور جس پہ ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ میں ایک مرتبہ اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا، میرے ساتھ کی سیٹ پہ ایک انتہائی قابل احترام ہمارے ایک مذہبی دینی شخصیت تھے، وہ بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے جونہ گڑھ کا پوچھا، انہوں نے مجھے کہا جی آپ یہ بیان کیوں نہیں دیتے ہندوستان کو کہ ہم ایٹم بم چلا دیں گے اگر جونہ گڑھ آزاد نہیں ہوتا؟ میں ہنسنے لگ گیا۔ میں نے انہیں کہا حضرت پانی کا فارمولہ پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں پانی کا فارمولہ؟ ساتھ فزکس کا ہر طالب علم جانتا ہے، بنیادی جس نے میٹرک پڑھی ہے اس کو بھی پتہ ہے H2O پانی کا فارمولہ ہے۔ میں نے کہا حضرت فزکس کا پانی کا فارمولہ پتہ ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا پتہ تو انہوں پانی دا فارمولہ کوئی نہیں، گلا نیوکلیر چلاون دیاں کریں دے ہو، آپ کو پتہ ہے نیوکلیر چلنے کے بعد کیا ہوگا؟ یار چھوٹا سا تو آپ کا پلینٹ ہے، یعنی اس کا جو کل ڈایا میٹر ہے، ایک سرکل، یعنی یہاں سے اگر جہاز شروع ہو اس ڈایا میٹر سے اور وہ سرکل پورا کرے، یہاں سے زمین سے پورا چکر لگا کے یہاں تک آئے، 900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا جہاز ہو، تو وہ 44 آورز میں، یعنی 48 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے زمین کا پورا سرکل کر لیتا ہے۔ اور جو لانگسٹ فلائٹ ہے زمین کے اوپر اس وقت وہ 16 گھنٹے کی ہے، یعنی یہ تو ہے ڈایا میٹر سرکل میں، اور اگر آپ سیدھا چلیں تو 16 گھنٹے سے زیادہ زمین پہ فلائٹ نہیں ہے۔ یعنی اتنا سا تو آپ کا پلینٹ ہے کہ ایک طرف سے سفر شروع کریں، دوسری طرف آپ 16 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ہم نیوکلیر ماریں گے۔ بھائی آپ نیوکلیر ماریں گے تو ایک ملک چلائے گا تو دوسرا ملک چلائے گا، جو آپ کے ساتھ تیسرا بیٹھا ہے وہ تھریٹن فیل کرے گا، پھر وہ بھی چلائے گا، جو چوتھا بیٹھا ہے پھر وہ بھی چلائے گا، اور ایک نیوکلیر بم جہاں لگتا ہے وہاں کوئی زندگی باقی نہیں رہتی، کوئی زندگی باقی نہیں رہتی، نہ پودے اگتے ہیں، نہ انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ پانی کے اندر جب یہ ریڈیشنز جاتی ہیں آپ کی پوری آبی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف یہ زمین جو ہے، یہ چھوٹا سا آپ کا پلینٹ، یہ ایک سیاہ خاک کا تودا بن کے رہ جائے گا، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور یہ جذباتی لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، میرے نزدیک ان کی اہلیت کا کوئی معیار نہیں۔ جو ایٹم چلانے کی بات کرتا ہے وہ نیوکلیر کو جانتا ہی نہیں، یا نیوکلیر کو نہیں جانتا، یا اس کے اندر اس پلینٹ کا، جس خطہ زمین پہ رہتے ہو، اس کا درد نہیں، اس انسانیت کا درد نہیں۔ زمین پہ لائف ایگزسٹ ہی نہیں کر سکے گی اگر نیوکلیر چلتا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر۔ ان سے پوچھیں کہ آپ اگر نیوکلیر چلانے کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تھریٹ پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک ایسٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک کلچر کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹرنس کسے کہتے ہیں؟ پاکستان کی ڈیٹرنس پالیسی کیا ہے؟ انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ان باتوں کے بارے میں، لیکن بات کرتے ہیں نیوکلیر چلانے کی۔ ڈپلومیسی میں پوچھ لیں ٹریک 2 سے کیا مراد ہے؟ ریاست کے بنیادی قواعد نہیں پتا لوگوں کو کہ جی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست چلائیں گے، ہمیں اقتدار دے دو۔ آپ سوورینٹی کی ڈیفینیشن کر دیں، سوورینٹی سے کیا مراد ہے؟ آپ ماڈرن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کر دیں، اسٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ یعنی بنیادی قواعد نہیں جانتے، ریاستوں کے بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے میں 2 احادیث عرض کرتا ہوں میرے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے زید ابن حارث نے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الشیء الامارۃ لمن اخذها بحقها وحلها وبئس الشیء الامارۃ لمن اخذها بغیر حقها فتكون علیہ حسرۃ یوم القیامہ، کہ امارت اچھی چیز ہے، لیڈر ہونا اچھی چیز ہے، کسی قوم کا راہبر بن جانا اچھی چیز ہے اس شخص کے لیے جو اس کا حقدار ہو اور جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ لیکن جو لیڈرشپ کی، امارت کی، راہبر ہونے کی، قائد ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا، جس کے پاس اپنے زمانے کا علم نہیں ہے، جو اپنے زمانے کی معیشت کو، اپنے زمانے کے اقتصاد کو، اپنے زمانے کی ڈپلومیسی کو، اپنے زمانے کی پالیٹکس کو، اپنے زمانے کی ریاست کو، اپنے زمانے کے ڈیفنس کو نہیں سمجھتا، وہ کیسے اہل ہو سکتا ہے ریاست کے اوپر قابض ہونے کا؟
وہ ایک جذباتی نعرہ کر سکتا ہے، ایک جذباتی خطاب کر سکتا ہے، مجھے اور آپ کو ہماری کمزور رگوں کی بدولت ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، داد واہ واہ وصول کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ویوز، بہت سے لائکس، کمنٹس حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے امیر بنا دیا جائے۔ اور سرکار نے فرمایا امارت بری چیز ہے اس شخص کے لیے جو اس کا حقدار نہ ہو، اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو، فَتَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ اپنے اس کیے پہ پچھتائے گا، حسرت کرے گا اس بات پہ۔ امام مسلم نے کتاب الامارت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ الا تستعملنی، یا رسول اللہ آپ کہیں مجھے عامل یا نگران مقرر کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا؟ ابو ذر غفاری نے، جو درویش صحابہ میں ہیں، فقیر صحابہ کرام میں ہیں۔ قال فضرب بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پہ رکھا، ثم قال، اور فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، اور بے شک حکومت کرنا، عامل مقرر ہونا ایک امانت ہے، وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ الا من اخذھا بحقھا وادى الذی علیہ فیھا، اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن باعث شرمندگی اور باعث ندامت ہے سوائے اس شخص کے لیے جو اس کو حاصل کرنے کا حقدار ہو اور اس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ واضح ہے کہ ایک شخص جو آپ کے سامنے بہت اچھا خطاب کر سکتا ہے، آپ کو کلاس روم میں آ کے ٹیچ کر سکتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھی حکومت بھی کر سکتا ہے۔ ایک شخص بہت اچھا تاجر ہو سکتا ہے، بہت سی ملیں فیکٹریاں چلا سکتا ہے، بہت سے کارخانے لگا سکتا ہے، کسی بینک کو ہیڈ کر سکتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کی اہلیت بھی کر سکتا ہے۔ ایک شخص بہت اچھا خطیب، بہت اچھا واعظ ہو سکتا ہے، اس کے پاس بہت سا دینی علم ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ امور سیاست کو جانتا ہے، امور اقتصاد کو جانتا ہے، امور دفاع کو جانتا ہے؟ یعنی پتہ اس کو پانی کے فارمولے کا بھی نہ ہو اور بات وہ نیوکلیر چلانے کی کرے، تو آپ کے سامنے عمارت تو واضح ہو جاتی ہے، اہلیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیور بی ایکسپلائٹڈ ان دی ہینڈز آف فیک پیپل، کبھی اپنے آپ کو استعمال نہ ہونے دیں کسی ایسے شخص کے ہاتھوں جو آپ کو کسی کے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہو۔ آپ جس کو یقین کریں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے روشن مثال ہے، غیر اہل کی حمایت نہ کریں، جو جس منصب کا مستحق ہے اس کے اس منصب کی حمایت کریں، اور جو جس منصب کا مستحق نہیں ہے، یہ آپ پہ دینی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کو احساس دلائیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا مستحق نہیں، اور یہ اس کے لیے قیامت کے دن باعث شرمندگی ہے۔